بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیجئے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت ہیں، وہ باقاعدہ اور بروقت آپ تک اور دوستوں تک پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمتہ، ذلک هو الفوز المبین۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو تو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، ان سے کہا جائے گا کہ بھلا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور مجرم بنے رہے، اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ حقیقت ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم جو کچھ خیال کرتے ہیں بس ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین بالکل نہیں ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گی۔ جاسیہ کی آیت 30 تا 33 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے انسانوں کے آخری انجام اور فیصلے، کامیابی اور ناکامی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی عطا کی ہوئی کل قیامت میں کامیابی ایمان اور عمل صالح کے سبب سے ہوگی۔ ایمانیات میں سب مسلمان
کوئی کسی کی بھی درجے کا ہے، اللہ تعالی شانہ کی ذات و صفات، اس کی وحدانیت، شان خالقیت، رزاقیت کو مانتا ہے، کس ذریعے سے؟ اللہ کے سچے پیغمبر، جن سے زیادہ سچا کوئی دنیا میں نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے، کہ زندگی بھر غلط بات ان کی زبان پر آئی نہیں اور کوئی غلط کام ان سے ہوا بھی نہیں، اور نہ اللہ نے ہونے دیا ہے۔ اللہ کی حفاظت میں وہ محفوظ ہستیاں جن کا قول و عمل، ان کا فعل، اخلاق، معاملہ سب صاف، شفاف، سچ اور حق پر مبنی، اور ان کی سب سے بڑی بتائی ہوئی خبر وہ قیامت ہی تو ہے، اور ایمان کی یہی بنیادیں قرآن پاک میں اللہ پاک خود بارہا دہراتے ہیں۔ ایمان باللہ اور رسالت پر ایمان اور آخرت پر، یہ اصل الاصول ہیں، اور جسے ایمان حاصل ہے کچھ نہ کچھ نیک کام وہ کر ہی لیتا ہے، کچھ بھی نہیں تو کلمہ تو پڑھتا ہے۔ لیکن زندگی میں ہم بہت تفاوت دیکھتے ہیں اس جہان کے اندر۔ ایک شخص بہت تن و من، طاقتور، جوان، پہلوان، جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہٹا کٹا، کٹا پنجابی کا لفظ کٹا ہے، تو ایک شخص وہ بیچارہ بیمار، کمزور، مریل، ہڈیاں، ہلا نہیں جاتا، چارپائی پر پڑا ہے، اور ایسا نحیف نجار کہ کروٹ نہیں بدل سکتا، آنکھ کا تھوڑا سا اشارہ، یہ کوئی کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ لیکن اس پہلے اور اس میں بڑا فرق ہے۔ زندہ ہم دونوں کو کہتے ہیں، لیکن زندگی کے جو لطف ہیں وہ اس کو حاصل ہیں، تندرست کو، توانا کو۔ وہ بیچارہ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سانس پورے کر رہا ہے، لیکن زندہ دونوں ہیں۔ ایمان بھی ہے، کسی کے ایمان کا انکار نہیں، لیکن ایک ایمان کے تقاضے کو عمل صالح میں دن رات جتا ہوا ہے، اور ایک نرائی سبحان اللہ سے گزارا کر رہے، وضو بھی نہیں، نماز، روزہ، کوئی چیز ہیں دونوں مسلمان، لیکن زمین و آسمان کا فرق تھوڑا ہے۔ اعمال کے اعتبار سے ان کا فرق بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک اس بات کو اس لیے دہراتے رہتے ہیں، اے بندے آج موقع ہے، کچھ نہ کچھ کر لے، کل موقع نہیں رہے گا، پھر پچھتاوا کام نہیں وہاں، اور دوبارہ نہ کوئی، جب سے اللہ نے یہ جہان بنایا ہے کوئی انسان دوبارہ ایک بھی آیا نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی دوبارہ نہیں، ان کی زندگی کی ایک قسط رہتی ہے، 30 یا 33 سال وہ دنیا میں رہ کر آسمان پر اٹھائے گئے، اور اللہ ان کو باقی جو 7 سال یا جتنی لکھی ہے شارحین نے وہ زندگی گزاریں گے، لیکن وہ موت کے بعد کی نہیں، وہ حیات ہی ان کا تسلسل ہے۔ ایک شخص بھی دوبارہ، شخص تو کجا، ایک دن اور ایک گزر جانے والا منٹ اور سیکنڈ بھی کوئی واپس نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ کا قانون ہی نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائیے، ایمان اور جس نے آج عمل صالح کر لیا، اسی حساب اور مقدار اور سطح پر اللہ کی رحمت کو پا لے گا۔
اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم متقین اور گناہ گاروں کو کبھی بھی برابر نہیں کریں گے۔ جس نے جتنی محنت کوشش کی اخلاص اور سنت کے نور میں، اتنا ہی مرتبہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ ذالک هو الفوز المبین۔ اے میرے بندو، یہ اصلی حقیقی اور دائمی کامیابی ہے۔ تم دنیا میں کامیابیاں ڈھونڈتے ہو، مل بھی جائے تو چند روزہ اور پھر سب برباد اور ختم، لیکن اصل حقیقت یہ ہے جس نے اللہ کی رضا کو اور جنت اور اس کی ابدی رحمت کو پا لیا، وہ حقیقی کامیاب، ایسا کامیاب کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ فرمایا دوسری پارٹی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو آج کفر کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے یا غلط شرک وغیرہ کے ساتھ رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور سب سے بڑی ان کی بیماری وہ منکرین قیامت ہیں۔ اللہ پاک بارہا فرماتے کہ میں قائم کروں گا، اور وہ صرف انکار پر اکتفا نہیں، ٹھٹھا کرتے۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کے مشرکین میں جو سردار تھے، وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو ہی نہیں سکتا مرنے کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے لیے مشکل ہے ہی نہیں، میں نے کرنا ہے، کسی انسان نے یہ نہیں کرنا۔ ایک قبرستان سے کسی پرانی ہڈی کو لے کر آیا، اپنے ہاتھ پر مسل کر، وہ کھوکھری تھی، بوسیدہ، پھونک مار کر اڑا کر کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ذروں کو کون اکٹھا کرے گا؟ انسان مر گیا، مٹی ہو کر بکھر گیا، دوبارہ زندہ ہونے کا کون سا تصور ہے؟ اللہ پاک نے سورہ یاسین میں جواب ارشاد فرمایا، جس نے اس ہڈی کو بنایا تھا، پہلے یہ ہڈی نہیں تھی، انسان بنایا، اس کے اندر یہ ہڈی ڈالی اور پھر اس کو موت دی، پھر اس کو کوکرا اور پرانا بوسیدہ کر کے مٹی بنا دیا، انہی ذرات کو پھر اکٹھا کرے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، اے کافرو آج جتنا چاہو اکڑ لو، تکبر کر لو، کنتم قوم مجرمین، رب تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجرم ہو رب کے۔ دنیا کی حکومت کا مجرم چھپ سکتا ہے، کسی نہ کسی طور سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے بچ جائے، رب کا مجرم بچ جائے یہ قاعدے سے خارج چیز ہے۔ اذا قیل ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ انصاف کے دن کا برحق ہے۔ والساعۃ لا ریب فیہا، قیامت کوئی شک کی چیز ہرگز نہیں۔ قلتم ما ندری ما الساعہ، کل دنیا میں تم یہ کہا کرتے تھے قیامت کیا چیز ہے، وہ ہماری تو سمجھ میں نہیں بات آتی۔ ان نظن الا، ہاں سن سن کر مسلمانوں سے یوں ایک ہلکا اور دھندلا سا تصور، ایک لفظ ہمارے دماغ میں کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل ہم ان کو کہیں گے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تمہاری برائیاں سامنے آ گئیں، یہ جو جہنم بھڑک رہی ہے اور اس کے آگ کے شعلوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہو، یہی تو اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ کوئی اوپری چیز نہیں، یہ جس سے ٹھٹھا کرتے تھے، جس دوزخ کا اور قیامت کا اور عذاب کا انکار کرتے تھے، اس نے آ لپیٹا تمہیں۔ اب بتاؤ کوئی چھوٹنے کی، چھڑوانے کی، بچنے بچانے کی راہ ہے؟ رکھی نہیں گئی۔ ہاں آج دنیا میں بڑی سہولتیں ہیں، رحمتیں ہیں، توبہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، صرف برائیوں سے نہیں، کفر و شرک تک سارے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل کوئی کہے تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، کل کی بات اور ہوگی، وہ نتائج کا جہان ہوگا۔ حق تعالی شانو یقین کامل، اور ہمیں بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات
یا اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ ہمارے محترم رشیدی صاحب کے ایک دوست سخت علیل ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنے مریض گھروں اسپتالوں اس مجمع ہر ایک کو یا اللہ پاک کامل تندرستی عطا فرما، یقین محکم نصیب فرما، ایمان کامل عطا فرما۔ یا اللہ پاک نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ زندگی کے ہر سانس کی قدر نصیب فرما، اس میں قرآن پاک کی تلاوت، اپنی یاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت، شیطان اس کے تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ پاک جو سیلاب زدگان ہیں ان پر اپنی خاص رحمت فرما، ان کے اس عذاب کو دور فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، یہاں بسنے والوں کو امن و ایمان کی دولت نصیب فرما، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما، ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پہ خاتمہ اپنے وقت پہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین آمین برحمتہ۔ یہ تھا گاہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس کے مدرس سے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاری شیخ ابرا۔ آج کے درس میں سورہ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 30 تا 33 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، اور اس سے آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں گے۔ اپنا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست احباب اور اس کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی مشکور ہوں گا، شکر گزار ہوں گا۔ عذاب، آج کل سیلاب کا عذاب ہمارے وطن میں آیا ہے اور اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے تھا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو اس میں جو فوت ہو چکی ہیں، یا اللہ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، آمین۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔